دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل ہوتی ہے، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے بھی ہو ہی جانا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نکلا کریں، اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ورنہ تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص ہی لے گا۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے۔ ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ اگر کوئی جاہل جو ناقابلیت میں گویا تانبا ہے آپ کے قول سے متنفر ہو تو آپ پرواہ نہ کریں اور اپنے قول کی کیمیا کو اس سے ہرگز بند نہ کریں، بلکہ یہ قول برابر فرماتے رہیں، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ دنیا کے تمام کاروبار اسباب کے ماتحت چل رہے ہیں، اگر ان اسباب سے بالا تر نظر سے جا کر اس قدرت حق کا مشاہدہ کریں جو ان اسباب میں موثر ہے اور اس کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ اسباب کارگر نہیں ہوتے، تو یہ ایک وسیع مقام ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ کافر جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کام میں خدا کا ہاتھ چاہیے۔ ہستی سے نیستی کی طرف لوٹ جا، اگر تو دل و جان سے مولا کا طالب ہے۔ یہ نیستی آمدنی کی جگہ ہے، اس سے گریز نہ کر۔ یہ گھٹنے پڑنے والا وجود خرچ کی جگہ ہے۔ اللہ کی کاریگری کا محل نیستی ہے، عالم ہستی میں بیکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اولیاء کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طالب انمول زندگیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان نغموں کو حسی کان نہیں سنتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے حسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔
پری کا نغمہ انسان نہیں سن سکتا کیونکہ ان کے راز واقف نہیں ہوتا، اسی طرح دل کا نغمہ تمام نغموں سے بلند تر ہے۔ مرشد کے انوار مختلف انواع کے ہوتے ہیں، جیسے دھنک کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مظہر ہوتے ہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ان کا مظہر سمجھ کر قبول کر لیا اور ہدہد کی حقارت کو مد نظر نہ رکھا۔ اگر اللہ کسی کو اپنی دربار سے دور کرتا ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے دربار کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ جب جدائی کی سزا ملتی ہے تو ملنے کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ لفظ گھونسلے کی طرح ہیں اور معنی پرند ہیں، جسم نہر ہے، روح رواں پانی ہے۔ فکر کی نہر کے پانی کی سطح روانی میں اوڑے اور اچھے برے خیال کے بغیر نہیں رہتی، وہ جاری ہے، اور تو کہتا ہے ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ دوڑ رہی ہے اور تو کہتا ہے وہ کھڑی ہے۔ وہ لوگ جو برائی اور اچھائی کی تلاش میں گم ہیں، وہ برائی کو ہی اچھی طرح نہیں جانتے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ میں اور میرا کہتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ میں کیا ہے اور نہ ہی میرا کیا ہے۔ اولیاء اللہ کی روح اور ہزار دل ہوتے ہیں۔ اس جہان میں جو کھانے والے ہیں خود کھائے جاتے ہیں، ان کا تو صرف حلق اور گلا ہے، لیکن جو اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہیں صرف وہی صاحب عقل میں شمار ہوتے ہیں۔ اے عزیزو، بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا ہے، یعنی بزرگ ہو نہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی۔ بزرگی بے عقل است نہ بسال۔ ہائے افسوس، دیدار کا خیال ہے لیکن اس کے لیے اپنے وجود سے جدا ہونا ہے۔ کون سا دل ہے جو اللہ کے سامنے 100 ٹکڑے نہیں ہے؟ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ہمیں اس عالم انصری میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو یہ کائنات کی پیدائش معرفت خداوندی کے لیے ہے۔ اس نے مٹی سے اطلس پوش بادشاہ بنا دیا، یعنی اپنا مظہر خلیفہ بنا دیا۔ خبردار، نظر کر، تیرا نظر کرنا کام آئے گا۔ تیرا باقی جسم چربی اور گوشت اور تانا بانا ہے۔ تیری چربی نے شمعوں میں روشنی نہیں بڑھائی۔ تیرا گوشت مخمور کے لیے کباب نہ بنا۔ نظر میں اس تمام جسم کو پگھلا دے۔ نظر میں جا، نظر میں چلا جا۔ ایک شخص نے دل میں شیطان سے وسوسہ ڈالا کہ تو کب تک اللہ اللہ کرتا رہے گا؟ اللہ کی طرف سے تو کبھی لبیک کا جواب آیا نہیں۔ وہ مایوس ہو کر لیٹ گیا تو خواب میں حضرت خضر نے فرمایا، اے سادہ لوح، مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے بتاؤں کہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو ہماری لبیک ہے، اور تیری عاجزی اور درد و سوز تمہاری طرف ہمارا قاصد ہوتا ہے۔ کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے۔ ہمارا سونا جاگنا ہمارے لیے موت اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت پر دو گواہ ہیں، یعنی جس طرح ہم سو جانے اور بالکل بے خود ہو جانے کے بعد جاگ پڑتے اور آپے میں آ جاتے، اسی طرح مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائیں گے۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل اور ریاضتوں کی کینچی کے بغیر اے بندے، اس کام کے لیے خدا کا ہاتھ چاہیے، کیونکہ وہ ناممکن پر کن فکاں ہوتا ہے۔ ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ممکن ہو جاتا ہے، اس کے خوف سے ہر سرکش ساکن ہو جاتا ہے۔ دل کی آنکھ لا انتہا نور کا مشاہدہ چاہتی ہے۔ جب یہ طے ہے کہ ہم جنس کا طالب ہوتا ہے
تو اگر کوئی حسین کسی بدصورت کا طالب ہوتا ہے تو محض مذاق کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ کے ذریعے فنا ہو کر مرید کو اپنی حقیقی تصویر نظر آ جاتی ہے۔